बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद इब्राहिमी पढ़ते ही हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलता है, क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। आज हम आपके साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ने के 25 हैरान कुन फ़ायदे बयान करेंगे। जो लोग दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी में अपनाए हुए हैं ना, और साथ अगर वो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं, तो फिर क्या ही बात है उन लोगों की किस्मत की, उन लोगों के नसीबों की और उनके मुकद्दर की। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ा। क्या बात है उन लोगों के बख्तों की, और उनके बख्त हैं ही बुलंद जिन्होंने दरूद इब्राहिमी की कसरत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रखी है। बेशक आप दरूद पाक पढ़ते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, कोई भी अपनी सहूलत के मुताबिक आपने कोई भी सीगा अपनाया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा ये आपसे बात करती हूँ कि दरूद इब्राहिमी लाजमी साथ पढ़ा करें, चाहे वो एक तस्बीह 100 दानों वाली ही क्यों ना आप रोज़ाना पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिमी आपको लाजमी पढ़ना है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अहले दरूद कहलाते हैं, दरूद पाक की कसरत करते हैं, और कोई सा भी दरूद पाक वो जो पढ़ते हैं ना, साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं दरूद इब्राहिमी के 25 हैरान कुन फ़ायदों की, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी। सबसे पहली बात ये कि दरूद इब्राहिमी है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये वो मुबारक दरूद पाक है, दरूद इब्राहिमी यानी तमाम दरूद पाक का अफजल और सरदार दरूद पाक कहलाता है, जो हम नमाज में अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं। और यही वो दरूद शरीफ है यानी दरूद इब्राहिमी जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सिखाया। दरूद इब्राहिमी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रहमतों, बरकतों और नूर का ख़जाना है। और जिसके पास ये ख़जाना है, यानी जो लोग दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं, वो कायनात का अमीर तरीन इंसान है। चूँकि हम बात कर रहे हैं 25 फ़ायदों की, आज हम आपके साथ वो फ़ायदे बयान करेंगे ताकि आप हमेशा अपने किसी भी दरूद पाक के साथ, जो आपकी रूटीन, आपका मामूल बना हुआ है, उसके साथ आप दरूद इब्राहिमी में ज़रूर शामिल करें। पहला फ़ायदा दरूद इब्राहिमी पढ़ने का, दरूद इब्राहिमी पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी इस पे पढ़ने पे थोड़ा टाइम लगता है। जब आप एक दफ़ा पढ़ते हैं तो अच्छा खासा पता चलता है कि आपने कोई ज़िक्र किया है। जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो वो बराह रास्त आपके दिल पर असरअंदाज होता है। आपका परेशान दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नर्म होकर करार में आ जाता है। पहला फ़ायदा तो दरूद इब्राहिमी का ये आपको मिलता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा दरूद इब्राहिमी का गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनता है। हर दरूद पाक के बदले अल्लाह पाक 10 रहमतें आप पर नाजिल फरमाता है और बरकतें भी आपकी ज़िंदगी में शामिल करता है। तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने से ये भी है कि आपके गुनाह जो हैं वो तेज़ी से माफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा दरूद इब्राहिमी का, रिस्क में बरकत पैदा होती है, बंद रास्ते खुलने लगते हैं। कभी भी ज़िंदगी में हालात तंग नज़र आए ना और रिस्क की कमी महसूस हो, तो फिर दरूद इब्राहिमी की कसरत करके देख लीजिएगा, लेकिन यकीन के साथ रिस्क में वो वुस्अतें अता होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चौथा फ़ायदा, दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुलते हैं। हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ दुआ को आसमान तक पहुंचाता है। कभी भी ज़िंदगी में कोई मकसद आपने पूरा करना हो, जायज़ मकसद आपका आप पूरा करना चाहते हो, तो दिल से खलूस नीयत के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़कर, चाहे वो 3 बार, 5 बार, 11 मरतबा, 22 मरतबा, जितना आप पढ़ सकें, पढ़कर दरमियान में आप अपनी हाजत की दुआ करें और फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ हर हाल में कबूल होगी। पांचवा बड़ा फ़ायदा, वसवसे और मनफी ख्यालात कम होने लगते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो एक दफ़ा ज़ुबान, दिल, दिमाग, रूह को पता चलता है कि आपने कुछ ज़िक्र पढ़ा है।
تو اس سے آپ کے براہ راست آپ کے دماغ پر اثر ہوتا ہے، آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے، آپ کے خیال گمان، آپ کی سوچ پر اثر ہوتا ہے، تو منفی خیالات کم ہوتے ہیں، وسوسے کم ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ کبھی زندگی میں ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے نا تو درود ابراہیمی کو باوضو ہو کر پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ چھٹا بڑا فائدہ درود ابراہیمی کا، گھر میں رحمت اور سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی میں جب آپ برکت والی دعا کرتے ہیں تو وہ برکت، اس کا جو عکس ہے ان برکتوں کا، وہ آپ پر بھی نازل ہوتا ہے، آپ کے گھر پر بھی نازل ہوتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ رحمتیں اس گھر میں اترتی ہیں جہاں درود ابراہیمی کا ذکر ہوتا ہے۔ ساتواں بڑا فائدہ درود ابراہیمی کا، چہرے پر نور آتا ہے، چہرے پر جاذبیت، پرکشش آپ کے چہروں کو کر دیا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف دل کو روشن کرتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو اس روشنی کا عکس آپ کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو وہ اطمینان آپ کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں۔ آٹھواں بڑا فائدہ، فرشتے درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جس شخص کے لیے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں پھر اس کے بخت کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ نواں بڑا فائدہ، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی آپ کو۔ جو جس قدر درود پاک کی کثرت کرے گا وہ اس قدر محشر والے دن اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ 10واں بڑا فائدہ درود ابراہیمی کا، مصیبتیں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، حالات بظاہر جیسے بھی ہوں، آپ کا قلب مطمئن رہتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو صرف آغاز ہے، اب وہ فائدے سنیں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کی زندگی میں کیا کیا بدلتا ہے، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ 11واں فائدہ، دل سے خوف کم ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی بھی سچویشن دیکھ کر نا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو فوراً سے درود ابراہیمی جب پڑھے گا تو اندر کا خوف ختم ہو جائے گا۔ 12واں فائدہ، مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کوئی بھی ایسا زندگی کا معاملہ، تو جب وہ درود ابراہیمی کی کثرت کر لیتا ہے تو پھر وہی مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے۔ 13واں بڑا فائدہ، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا آہستہ آہستہ اپنی عبادت میں خشوع و خضوع لانے لگتا ہے اور خشوع و خضوع محسوس کرنے لگتا ہے۔ 14واں بڑا فائدہ، شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں، شیطان کے حملے آپ پر رک جاتے ہیں جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں۔ 15واں بڑا فائدہ، درود ابراہیمی پڑھنے والے کے ساتھ جو آتا ہے وہ ہے رات کو سکون والی نیند آنے لگتی ہے۔ کیا خوبصورت فائدہ ہے درود ابراہیمی کا، خاص طور پر جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں نا روزانہ، اگر آپ معمول بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مغرب سے عشاء تک اس دوران درود ابراہیمی پڑھا کریں، تاکہ آپ کو ایک پرسکون کامیاب نیند آپ کو آئے اور آپ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں۔ 16واں بڑا فائدہ، انسان کے اخلاق بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عکس ہوتا ہے کہ انسان کی زبان میں مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے۔ 17واں بڑا فائدہ، غصہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر قوت برداشت بڑھ جاتی ہے۔ 18واں بڑا فائدہ، اللہ رب العزت کی محبت دل میں بڑھتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت اپنی زندگی میں معمول بنا لیتے ہیں۔ 19واں بڑا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی آپ کے دلوں میں گہری بھی ہونے لگتی ہے، زندہ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ یاد ہر وقت آپ کے دل میں موجود رہتی ہے جب درود ابراہیمی کی کثرت کی جاتی ہے۔ 20واں بڑا فائدہ، زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ انسان نا بہت کچھ اپنے ارد گرد مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ پازیٹیو میرے لیے ہو رہا ہے، اللہ پاک میرے لیے مثبت تبدیلیاں میری زندگی میں لا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے جب آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اور اب آخری 5 فائدے جو روح کو ہلا دینے والے ہیں، جو آپ کو مکمل انشاءاللہ تعالیٰ درود ابراہیمی کے دامن سے جوڑ دیں گے، اور وہ یہ ہے 21واں فائدہ، مرنے کے بعد بھی کامیابی کا
ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں تو یہ آپ کو آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ 22واں بڑا فائدہ، پل صراط میں آسانی کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے پل صراط سے گزرنا، اور جو لوگ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے رہیں گے دنیا میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرحلہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 23واں بڑا فائدہ درود ابراہیمی کا، قیامت کی گھبراہٹ میں سکون مل سکتا ہے۔ جب ہر کوئی نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا، گھبراہٹ کا شکار ہوگا، خوف کا شکار ہوگا، تو درود ابراہیمی پڑھنے والے کے چہروں پر، روحوں پر ایک خاص اطمینان ہوگا۔ قیامت کی جو وہ گھبراہٹ ہے وہ انہیں تنگ نہیں کرے گی۔ 24واں بڑا فائدہ، درود شریف پڑھنے والا اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے۔ 25واں بڑا فائدہ اور آخری فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے امتی کا درود و سلام سنتے ہیں۔ تو سوچئے جب آپ محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی سرفرازی آپ کے لیے ہو کیا سکتی ہے کہ آپ کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ 25 بڑے درود ابراہیمی کے فائدے ہیں۔ اگر آپ ان کو یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو یہ فائدے، یہ برکتیں، یہ فضیلتیں آپ کو ضرور محسوس ہوں گی اپنی زندگی کے اندر، اور آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا ضرور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہے درود ابراہیمی کی 25 بڑے فائدے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ آپ کی نسبت جو ملی یا رسول اللہ ہمیں، پھر دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں رہی ہمیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔